ابو ہریرہ جب مدینے میں تھے اللہ نے رزق بھی دے دیا، فراوانی بھی دے دی، بلکہ ایک دفعہ تو مدینے کے گورنر بھی رہے۔ مروان کسی کام کے لیے گیا تو ان کو گورنر بنا کے گیا تھا۔ تو وہ جب صبح نکلتے تو اپنی ماں کے پاس آ کر کہتے السلام علیک یا اماں رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، ماں جی اللہ آپ پہ رحم کرے، آپ نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو وہ کہتی ہیں وعلیک السلام یا بنیا ورحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، کہ میرے بیٹے تیرے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ تجھ پر رحم کرے کہ تو نے بڑے ہو کر میری خدمت کی، مجھے ماں والا حق دیا۔ نعمان بن حارثہ اور عثمان بن عفان، ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ سب سے ماں کے زیادہ فرما بردار یہ دو بندے تھے۔ سارے ہی تھے، اس زمانے کا ماحول تھا، لیکن یہ سر فہرست تھے۔ نعمان بن حارثہ اپنی والدہ کے لیے سالن خود پکاتے تھے، بیوی سے نہیں کہتے تھے۔ ہم تو اپنے بیویوں کو لگا دیتے ہیں نا آرڈر پر، میری ماں دی روٹی بنا، میری ماں دے سالن بنا، میری ماں دے کپڑے دو، میری ماں دے کپڑے استری کر، میری ماں نو چاہ بنا دے۔ ہم اپنا بوجھ بیوی پہ ڈال دیتے ہیں جو اس کی ذمہ ہی نہیں ہے۔ سالن خود بناتے، آٹا خود گوندتے، روٹی خود پکاتے اور تھالی میں رکھ کر ماں کے آگے رکھتے اور ماں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، خود لقمے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے، اور ماں کو تیل خود لگاتے تھے، کنگھی خود کرتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے۔ اگر ماں نے کوئی بات کہی اور سمجھ نہیں آئی تو دوہرا کے نہیں پوچھتے تھے ماں جی کیا کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، بلکہ باہر نکل کر بیوی کو اشارہ کرتے۔ جب باہر آتی تو کہتے میری ان کے لیے دعا کرو۔ کسی رشتے کے لیے دعا کا حکم نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ربنا اغفر لی ولوالدی اپنے لیے دعا مانگی، اور ومن ذریتی اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی، لیکن حکماً مانگو تو صرف والدین ہیں کہ ماں اور باپ کے لیے دعا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے ذلت کے پر بچھا دو۔ ہمارے پر ہیں یا بازو ہیں؟ بولو، تو پر کہاں سے آ گئے؟ میں اس آیت کا ایک مطلب سمجھا ہوں۔ ہم جب اسکول کالج پڑھتے تھے تو ہم دریائے راوی چلتا تھا، تو اس کے کنارے جنگل تھا، ہمارے گاؤں سے کوئی 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر، بہت گھنا گھاٹا، دن میں بھی اندھیرا ہوتا تھا۔ تو ہم سارے کزن مل کر شکار کھیلنے جاتے تھے، اور وہاں ہمارے تائے کا ایک دوست تھا چاچا سردارہ ڈور، وہ اس کا چھوٹا سا گاؤں تھا جنگل کے اندر ہی، بوپڑیاں، تو وہاں اس کے 2 کچے کوٹھے ہم قبضہ کر لیتے تھے۔ ایک میں ہم کزنز ہوتے تھے اور دوسرے میں ہمارے نوکر اور بندوقیں اور باقی سارا سامان۔ تو صبح ہم شکار کے لیے نکلتے تھے ناشتہ کر کے، اور شام کو 50 60 70 تیتر مار کے ہم شام کو واپس آ کر پھر ان کو بھون کے کھانا یا پکا کے کھانا، یہ مزہ لیتے تھے۔ تو جنگل میں چلتے چلتے کہیں کھلی جگہ آ جاتی تھی، اور جب بھوک لگتی تھی دوپہر کو تو جنگل میں ایک خود رو مٹر ہوتا، یہ مٹر نہیں آپ کھاتے سبزی، وہ چھوٹے دانے ہوتے تھے، مٹری اس کو کہتے تھے، تو ہم وہ اکھاڑ لیتے اور یہاں رکھ لیتے، اور اس کی وہ سے ایک ایک کر کے دانہ نکالتے۔ وہ اتنے میٹھے ہوتے تھے جیسے گنا ہوتا ہے، ایسے میٹھے ہوتے تھے، تو وہ ہم اس کے کور میں سے وہ نکال کے کھاتے رہتے تھے۔ یہ ہمارا دوپہر کا کھانا ہوتا تھا۔ پیاس لگی تو دریائے راوی کا پانی پی لیا، ساتھ ہی بہتا تھا دریائے راوی، کبھی اس پار چلے جاتے تھے، کبھی ادھر آ جاتے تھے۔ تو جنگل میں جگہ خالی آ جاتی تھی بالکل،
تو چاچا سردارہ جو تھا رحمۃ اللہ علیہ، اس کو تیتری کی آواز نکالنا آتی تھی۔ ہر انسا جو ہے نا وہ اپنے ذکر کے لیے فتنہ ہی ہے، تو وہ اس کھلی جگہ میں نا جھاڑیوں کے شاخیں کاٹ کے نا ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا، سامنے لگتا جیسے کوئی چھوٹا درخت، اس کے پیچھے چھپ کے تو وہ تیتری کی آواز نکالتا۔ یہ مجھے اب تک یاد ہے۔ تھوڑی دیر میں عاشق زار مجنو دیوانے لیلا کے دیوانے نکلتے، گڑ 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 ایسے نکلتے تھے۔ وہ چھپے ہوئے ہوتے تھے، ہم تو چھپے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ چھپے ہوئے نکلتے تھے ایسے، اور ہم ادھر کونے میں درختوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب ایک جھنڈ نکلتا تھا تو ہم فائر کرتے تھے، تو وہ فائر ہوتا تھا LG کارتوس۔ LG میں چھرے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، جیسے یہ چھروں والی بندوق ہوتی ہے، اور SG میں موٹے چھرے ہوتے تھے۔ وہ جب سور کا شکار کرنا ہوتا تھا تو اس سے فائر کرتے تھے، اور جب تیتر کا شکار کرنا ہوتا تھا تو LG سے فائر کرتے تھے۔ تو وہ کسی کو بری طرح لگتا اور وہ گر جاتا، کسی کو لگتا ہی نہیں تھا وہ اڑ جاتا، کسی کو ایسا لگتا کہ وہ مرا بھی نہیں اور اڑنے کے قابل بھی نہیں، تو وہ اڑنے کے لیے زور لگاتا، یہاں تک جا کر نا وہ پھر ایسے گرتا تھا اور یوں اس کے پار یوں پھیل جاتے تھے ایسے، اور ٹانگیں ادھر ہوتی تھیں اور سر ادھر ہوتا تھا۔ تو وہ کہتا تھا زبان حال سے، چل بھائی ہن کر لے ذبح، ہن تیری باری ہے۔ جناح الذل میں یہاں سے سمجھا، جناح الذل واخفض لہما جناح الذل۔ شیخ جی تو وہ یوں پڑا ہوتا تھا کہ ہن میرا بس ختم ہے، ہن تو اپنا کام کر، چھری تیز رکھی۔ تو ایک تو پر بچھاتا تھا تیتر، اس کو تو چھرا لگ گیا تھا۔ اب ہمیں اللہ کہہ رہا چھرا نہیں لگوانا، من الرحمہ، دل کی گہرائیوں سے ماں باپ کے سامنے اپنے آپ کے پر پھیلانا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ فیملی سے تھے، جوانی میں مسلمان ہوگا تو ان کی ماں ان کو جوتے سے مارتے، تو مارتے مارتے جوتا اس کے ہاتھ سے گر جاتا، تو پھر جوتا اٹھاتے اور آ کر اس کو کہتے ماں جی اور مارو، وہ پھر مارنا شروع کر دیتی تھی۔ اور ایک نسل ہم سے پہلے والدین کا ادب احترام ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے سے جو پہلی نسل تھی ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کا احترام کیسے کرتے تھے۔ ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر، اس شہروں سے تو تعلق ہی نہیں تھا، کچی سڑکیں تھیں اور ہم چھوٹے چھوٹے تھے، تو ہمارے جو چاچے تھے وہ ہمارے دادا کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے ڈیرے میں، ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے تھے ادب کی وجہ سے، حالانکہ سارے دینی لحاظ سے ان پڑھ تھے، پیچھے بیٹھتے تھے احترام اور ادب۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے ہو جائے۔